لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الحمد لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اب آپ سب پڑھ لیں الصلاة والسلام ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما مدحت محمدا بمقالتي ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم اے میری حمداناتاں تو بہت تا مقام محمد اے میری حمداناتاں تو بہت تا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عارف کڑی شریف فرماتے ہیں جے لکھواری اتر غلاموں تو یہ ایک زبانہ نام ہاں دے لائق نہیں کی کلمہ داتا گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی سیفی دعوت برکاتہ مولا حضرات سادات کرام احباب اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ محفل بڑی خاص محفل ہے اور یہ خاص طور پہ سجوائی گئی رکھوائی گئی اور میں بڑے سالوں سے آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوتا رہا ہوں شاہ صاحب کی دعوت پر آپ کی محبت کی وجہ سے، لیکن آج کی محفل کا سرور کچھ عجیب ہے۔ محفل سے پہلے ہی محفل ہو شروع اور اس کی تصدیق بھی شاہ صاحب نے کر دی۔ ملک صاحب آئے اور انہوں نے اپنا خواب سنایا اور بشارت سنائی، مجھے ایسے لگا جیسے یہ پورا علاقہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو، کہ جہاں غیرت ایمانی ہوتی ہے وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم، اور جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر ہو جائے وہاں رب کریم کی رحمت برس، اور پھر آپ کے جو وزیر ہیں، آپ کے جو خلفاء ہیں، ان کی توجہ بھی ہوتی۔ تو آج یہاں سے کچھ چیزیں ہم نے سیکھ لی، بڑی بنیادی چیزیں۔
جو سارے کا سارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ اپنے عقیدے کی جس کو سمجھ نہیں وہ عقیدت کا بھی کبھی صحیح ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ ہوگا تو عقیدت ہوگی، جس عقیدت کی بنیاد عقیدے پر نہیں وہ سمجھو کہ ہوا میں ایک بلبلہ ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ اور عقیدہ یاد رکھیں باہر سے اندر نہیں جاتا، عقیدہ اندر سے باہر آتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، امام اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد دین ہے، قرآن و سنت ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت اطہار یہ کشتی نوح ہے، یہ سفینہ نجات ہے، مکہ کے باہر نجات، اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو۔ لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے یہ اصول ہے، جس نے کشتی میں سوار ہونا ہے ستاروں سے روشنی لینی پڑے گی۔ کشتی میں اس لیے تھوڑی بیٹھیں گے اس میں بیٹھے پھر اتر جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سال بعد 10 دن کشتی میں بیٹھتے ہیں پھر اتر جاتے ہیں، ان کا اہل بیت سے اتنا ہی تعلق ہے اپنی روزی روٹی کے چکر میں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا اہل بیت اطہار سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے امام نے یہ بات کہی، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار تمہاری اس سے بڑی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ہمارا تعلق جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے، اور ہم ان ائمہ کو بھی مانتے ہیں اور ان ائمہ کی بھی مانتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا ہمارے بزرگوں نے کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو۔ علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو، علی کو ماننا اور ہے علی کی ماننا۔ ہاں آج علی کو ماننے والے بڑے ملیں گے، علی کی ماننے والا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات غور سے دلوں میں اتار لیں، یہ پیمانہ اور کسوٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، حیدری پیمانہ ہے، اس پہ حق اور باطل نکھر کے سامنے آؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیونکہ آپ کی اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انا مدینۃ العلم علی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ماں کا لال علی کو بتانے کی کوشش نہ کرے، جو آئے منگتا اور سائل بن کے جھولی پھیلائے اور علی سے پوچھے اے شیر خدا ہمیں بتاؤ دین کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، شریعت کیا ہوتی ہے۔ آپ اس کسوٹی کو لے کے کسی مجمع کسی مجلس کسی جلسے میں جاؤ اور میری یہ بات یاد رکھنا، پھر یہ میری بات آپ کو یاد آئے گی، چاہے یوٹیوب کھول لو چاہے کوئی انٹرنیٹ کھول لو، کوئی جلسہ کوئی تقریر کر لو، کوئی ذاکر کو واعظ کو خطیب، 90% یہ بھی میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ بندے آپ کو ملیں گے
جو علی کو بتا رہے ہیں. علی کو بتا رہے ہیں. شاید ہی کوئی ملے جو علی سے پوچھ رہا ہو. وہ ملے گا تو اس وقت پدراڑ کی اس مسجد میں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ، دیکھو عقیدہ وہ ہے جو اہل بیت بتائیں. اگر عقیدہ سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھنا. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. اہل بیت کا مطلب گھر والے. تو گھر والوں سے پوچھنا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. میں ادھر قریب سے نیچے سے تھوڑی بات آپ کو سناتا ہوں. گولڑا شریف سے ہوگی پیر نصیر الدین نصیر سید ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں. وہ کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو, جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں. جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں. علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق, کسی اور سے نہ پوچھ. شان صدیق اکبر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو علی المرتضیٰ شیر الخدا. اور بات سمجھائی کیا ہے کہ میاں علی کو بتانے کی کوشش نہ کرنا, علی سے پوچھا کر. جسے دیکھو علی کو بتانے کے چکر میں کہ آپ کا مقام یہ ہے, آپ کی شان یہ ہے, آپ کا مرتبہ یہ ہے. مرید پیر کو بتائے گا آپ کی یہ شان ہے جی. ہاں یہ ویسے ہی بے ادبی. پیر اس لیے نہیں ہوتے کہ پیر کی معلومات میں اضافہ کرو. پیر سے پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور علی تو وہ شہنشاہ ولایت ہے جو مجمع میں کھڑا ہو کے جو خطیب کہتا ہے سلونی ما شئتم, اے لوگو جو چاہے پوچھو. آج علی کھڑا ہے ممبر. زمین کا پوچھنا ہے تو زمین کا پوچھو, آسمان کا پوچھنا ہے تو آسمان کا پوچھو. اس لیے یہ میری بات آج پلے باندھ لو, جو بندہ علی کو لقمہ دیتا ملے کان بند کر لو, کیونکہ ایمان ضائع ہو جائے گا. وہ سمجھ لو تمہارے عقیدے سے کھیلنے لگا وہ بندہ. اور جو دیکھو علی سے پوچھ رہا ہے سمجھ لو یہ سچا طالب ہے, یہ حق شناس ہے. علی سے پوچھ رہا, پوچھنا ہے. جناب شیر خدا علی المرتضیٰ سے ہم نے پوچھنا ہے. جب پوچھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ خدا صدیق کہتا ہے. آج نعرہ بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے, اپنے نعرے کی چولے بھی ٹھیک کرنی ہے. اور یہ آج آپ کو انعام ہے بارگاہ صدیق اکبر. اور پوچھنا کس سے ہے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ مولا کائنات, مولا علی مشکل کشا سے, جن کو یوں آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا اس کو بھی لوگ آدھا کھا جاتے ہیں, دونوں طرف کے, ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی, کیونکہ انیوا کھاتا ہے. ہمارا کھاتا سنیوں کا ہے انیوا کھاتا, خاص طور پہ اہل بیت اطہار کے بارے میں. جو دیکھا ادھر سے آواز آئی ہے بس اس کو عقیدہ بنا, خود تحقیق نہیں کرنی.
خود محنت نہیں کرنی، خود نہیں پوچھنا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، فرق کیسے رہے گا؟ محنت نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، اپنے آئمہ سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جس نے پوچھا اس کو پیغام ملے گا، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ ایک ہے نعرہ حیدری، ایک ہے حیدری نعرہ۔ نعرہ حیدری ہمارا تمہارا ہے، ہم لگاتے ہیں، اور ایک ہے حیدری نعرہ جو علی المرتضیٰ نے لگایا۔ نعرہ حیدری یہ مولا کائنات کے مریدوں کا نعرہ ہے، اور حیدری نعرہ کیا ہے؟ جو شیر خدا نے منبر پہ لگایا بھی اور لگوایا بھی۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آیت پڑھی اور فرمایا، لوگوں جو صدق لے کے آیا، جو حق اور سچ لے کے آیا، وہ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور جس نے اس حق کی، اس صدق کی تصدیق کی، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ اور آپ نے منبر پر قسم کھا کے کہا، مجھے قسم ہے ذات ذوالجلال کی کہ ابو بکر کو صدیق کسی زمین والے نے نہیں کہا، ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے آیا، بارگاہ الوہیت سے آیا۔ اور جس رات مسلمانوں تمہاری نماز آئی ہے نا، وہ رات کون سی تھی؟ وہ شب معراج تھی جی، معراج پاک کی رات رب کریم نے یہ لقب اپنے حبیب کریم کو ساتھ دے کے بھیجا۔ ہاں جی، اور کب دیا؟ ابھی ابو بکر نے تصدیق کی نہیں، رب نے پہلے صدیق کہا، کیونکہ ہمارا تمہارا علم محتاج ہے کہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر مانیں گے، لیکن رب کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ رب کا علم اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھے تو پھر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ رب کو پتہ ہے ابھی محفل ہوئی نہیں، ابھی محفل ہونی ہے، ہم تو انتظار میں ہیں نا کہ ہوگی تو پتہ لگے گا، لیکن رب کریم کا علم کیا ہے؟ الآن کما کام، اس کا علم کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یہ لا محدود لا متناہی اور بے چون و بے چگون ذات کا علم۔ ہمارے امام حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ عنہ یہ ایک اور لنگر آپ کو دینے لگے۔ اپنے پیر و مرشد حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان پیر ارچی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ کا لنگر۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں، لوگوں علم اللہ کے علم کو اپنے علم پہ قیاس نہ کیا۔ اللہ کے علم کی شان کیا ہے؟
ازل سے ابد، پہلی گھڑی سے لے کے آخری گھڑی تک اللہ کے لیے یہ سارے زمانے ایک گھڑی ہیں، ایک پل ہے۔ نہ وہاں ماضی ہے، نہ وہاں حال ہے، نہ وہاں مستقبل ہے۔ یہ ہمارے لیے پیمانے، ہماری مجبوریاں ہیں کہ اب کل ہو گیا، اب پرسوں ہو گیا، اب 2 سال گزر گئے، اب 2 صدیاں گزر گئیں۔ اللہ کا علم اس سے ماورا ہے۔ اللہ کا علم کلی علم ہے، اور اس کلی علم کی شان کیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے لیے سارے کا سارا ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ پورے کا پورا سامنے۔ اس لیے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ ہو لے تو پھر فیصلہ کریں گے۔ جو تیرا ابھی ہونا ہے وہاں ہو گیا ہوا، جو تو نے ابھی دیکھنا ہے اس نے دیکھ لیا ہوا۔ اس لیے معراج پاک میں جو آخری بات ہوئی، سیدنا جبریل امین روح القدس علیہ السلام کے ذریعے، جیسے اللہ وحی نازل کرتا، قرآن وحی ہے، سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے دیا۔ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے یہ پورا قرآن آپ کے قلب اقدس پہ اتارا۔ معراج کی رات جب آقا کریم علیہ السلام کی واپسی ہوئی، وہ بھی ایک واقعہ ہے جس کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جانے پہ پورا پروگرام ختم کر دیتے۔ بھئی گئے تو آئے بھی تو تھے، جب واپس آئے اس وقت کیا ہوا، کیا واقعات پیش آئے۔ جب واپس آئے تو آخری بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ تھی کہ حبیب یہ جو کچھ میں نے شان عطا کی ہے آج رات جو معراج کروائی ہے، یہ ساری صبح جا کے آپ نے حرم شریف میں خود اپنی زبان سے بیان کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب سمجھو، ملاد بنانے والوں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے جو نعمت میں نے دی اس کا چرچا کر۔ اب یہاں پریشانی یہ تھی کہ مولا کریم یہاں تو ابھی بیچارے کلمہ بھی چھپ کے پڑھتے ہیں، چند لوگ ہیں، حرم میں سارے ابو لہب ابو جہل سارے کافر مشرک بت پرست دشمن بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اب حکم تھا۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی جبریل میرے رب سے کہو کہ مولا یہ میں بیان تو کر دوں گا حکم ہے لیکن مانے گا کون؟ اتنا بڑا واقعہ ہے، اس کو تسلیم کون کرے گا؟ اتنا بڑا معجزہ، اس کو مانے گا کون؟ تو خالق کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دے کہ حبیب اور کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے گا، ابو بکر صدیق مانے گا اور تصدیق کرے گا۔ آج یہ فرق بھی سمجھیں، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں تصدیق کنندہ کو، اسے انگریزی میں فارم پہ لکھا ہوتا ہے اٹیسٹیشن اتھارٹی۔ تصدیق کنندہ اور ہوتا ہے، تسلیم کنندہ اور ہوتا ہے۔ سمجھ لیں بات، باقیوں نے تسلیم کیا ہے، صرف ایک ہستی ہے کل صحابہ میں جس نے تسلیم کی ہے، اور یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ جو صدق لے کے آیا اور دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔
اور اس آیت کی تفسیر کرنے والا کون ہے؟ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ تفسیر آپ فرما رہے ہیں. فرمایا وہ لوگوں وہ جو لے کے آیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں کون ہے. آج میں تمہیں بتاتا ہوں تصدیق کنندہ کون ہے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ قسم کھا کے کہا کہ لوگوں ابو بکر کو صدیق اس آیت میں رب کریم نے خود کہا. اس لیے اب یہ بات اور ذرا سا کھول کے سمجھے. باقی ایمان لائے ابو بکر صدیق ایمان نہیں لائے. انہوں نے جو حضور لائے اس کی تصدیق کی. اس میں بڑا فرق ہے. اس میں بڑا فرق ہے. اس لیے تمام علماء نے لکھا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کل زندگی میں پیدائش کی گھڑی سے لے کے وصال کی گھڑی تک ایک لمحہ بھی حالت ایمان سے خالی نہیں گزرا. وہی فیضان خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ان کے ضمیر میں رچا ہوا. ادھر بھی بت خانے میں آپ کو لے کے گئے اور کہا جی یہ ہمارے معبود ہیں ان کی پوجا کرنی ہے. جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا کہ چچا یہ تو خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتا, مجھے کسی سے کیا بچائے. یہ کیسے میرا معبود ہو سکتا. جناب امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دیر بعد صحابی بنے, فتح مکہ کے موقع اسلام قبول کیا. یہ واحد خلیفہ ہیں جن کے ماں باپ دونوں صحابی ہیں. یہ واحد صحابی ہیں جن کے والد بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹے بھی صحابی, پوتے بھی صحابی, جن کی 4 پشت صحابی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو لے کے گئے یہ بت پڑے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا, وہ بت کی ناک پہ مارا, اس کی ناک توڑ گئی. فرمایا ابا جی یہ تو بیچارہ خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتا, پھر مجھے کسی سے کیا بچائے گا. میں ایسے کی پوجا نہیں کر سکتا, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, میرا معبود نہیں ہو سکتا. اور یہ توحید کہاں سے لی, یہ فیض کہاں سے لیا. ایک شخص آیا بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے حبیب سے زیادہ محبت ہے. یہ بنیاد تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے بغیر سوچے فرمایا مجھے اللہ کے محبوب سے زیادہ محبت. حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بات میں نے تمہیں جو عقیدہ دے رہا ہوں اگر اس کی تصدیق اور دلیل چاہیے تو آپ میرے ساتھ بارگاہ صدیق اکبر میں چل. فرماتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق اگر بن گرین گفتہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب در گردد نبی. میری اس بات کی اگر تصدیق کرنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ کے دیکھ. جب آپ سے پوچھا گیا اتنا مشکل سوال شاید ہی کبھی کائنات میں کسی سے ہوا ہو, اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے حبیب سے زیادہ محبت ہے, اور اتنا پکا جواب بھی شاید ہی کسی اور نے دیا. فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے. کہا جی وہ کیسے, وہ تو رب ہے, وہ خالق ہے,
وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، پھر کیسے آپ کو ان سے زیادہ محبت ہوئی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں بھی یہی تھا، میرا رب بھی یہی تھا، یہ مکہ تھا، یہ خانہ کعبہ تھا، یہی میرا بچپن گزرا، یہی میری جوانی گزری، نہ میرے رب نے کبھی مجھے آواز دی کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ ادھر آ، میں تیرا رب ہوں، اور نہ میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میرا رب ہے۔ یہ تو پتہ رب ہے، میرا رب ہے کون اور کیسا ہے، یہ مجھے اس والضحیٰ کے مکھڑے والے نے یہ جب آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ابو بکر تیرا ایک رب بھی ہے، اور وہ رب کون ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس نے کہا قل هو اللہ احد، وہ رب جو رب کعبہ۔ تو فرمایا کہ میں تو رب کو بھی بھائی ان کی وجہ سے جانتا ہوں، میں نے رب کو بھی پہچانا ہے تو ان کے وسیلے سے پہچانا ہے، اس لیے اگر وسیلے کو بیچ میں سے نکال دوں تو پھر رب تک کیسے پہنچوں؟ پھر تو کون میں کون؟ تو رب کی اور میرے درمیان جو ہستی واسطہ ہے اور جس کو رب نے وسیلہ بنایا ہے مجھے اپنے تک پہنچانے کا، اب اسے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اس لیے ان سے محبت زیادہ ہے کہ مجھے تو رب کا پتہ بھی انہوں نے بتایا، اور رب کا پروگرام بھی یہی ہے۔ یہ تو بندہ اور امتی کہہ رہا ہے نا، خود رب کا پروگرام بھی یہی ہے، اور یہ رب سے تعلق کی ایسی دلیل ہے کہ اس کی مثال اور کہیں مل نہیں سکتی۔ رب کریم نے خود فرمایا فلا وربک، اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے رب کریم نے رب ہو کے خود فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، کہنا تو یہی تھا کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے، لیکن دنیا کو دکھایا اور لوگوں کو سنایا کہ پہلے نبی رسول آتے رہے ہیں اور وہ میرا پتہ بتاتے رہے ہیں، لیکن اب میں رب ہو کے تمہیں اپنا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں رب کو بھی وہی پائیں گے۔ تو قرآن کی نص ہے، رب کریم نے فرمایا فلا وربک، حبیب میں خود کہہ رہا ہوں، کہنا یہ تھا کہ مجھے میری قسم، لیکن فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبین، تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبین، سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی۔ ہاں جی، اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں نا کہ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ باقی ساروں نے تبلیغ کی، میرا پیغام پہنچایا لوگوں تک، لیکن بن دیکھے پہنچایا۔ یہ بس ایک ہی آنکھ ہے جو پہلے دیکھ کے آئی ہے، پہلے ہاں جی جس کی طرف بلا رہی ہے پہلے اسے مل کے آئی ہے اور اسے دیکھ کے آئی ہے۔ اس لیے اس تصدیق کی قدر و قیمت کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ ہے کہ یہ تصدیق ہے کیا؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگ معجزے مانگتے ہیں، آج بھی کرامت مانگتے ہیں پیر سے، کوئی کرامت دکھاؤ جی، آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا، فرماتے ہیں موجب ایمان نباشد معجزہ، عارف رومی فرماتے ہیں اور معجزے کبھی ایمان کا سبب نہیں ہوئے، اگر معجزے ایمان کا سبب ہوتے تو نبوت کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ شق القمر تھا، چاند دو ٹکڑے کروایا،
صحابہ نے نہیں کہا حضور چاند دو ٹکڑے. بے شک بے شک. یہ فرق سمجھ لو آج. کبھی کسی ایمان والے نے نبی سے معجزہ نہیں مانگا, جب مانگا ہے کافر نے مانگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس کے اندر ابھی کرامت طلبی ہے وہ سوچے کہ میں کس کھاتے میں ہوں. جسے اپنے پیر سر سے پیر تک پیر کرامت در کرامت نظر نہ آئے وہ مرید کہاں کا ہے؟ سبحان بے شک. تو فرمایا موجب ایمان اباشر معجزات بوئے جنسیت کند جذب صفات. بلال حبشی کو معجزہ دیکھ کے آئے تھے. تو حبشہ کا غلام منڈیوں میں بکتا ہوا ہے کیونکہ تعلق اندر وہ روح کا تھا. بوئے جنسیت تھی, بوئے جنسیت کند جذب صفات. وہ کہتے ہیں یہ سینے کا فیض جو مقناطیس کھینچ کا ہے, نبوت کے سینے سے, ولایت کے سینے سے, وہ ازلی تعلق ہے. وہ جسے پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے. کن فیکون تے کل دی گل ہے. ایسا اکوں پریت لگائی. وہ جو اکوں پریت ہے نا, وہ جو شروع ہوئی پہلی پریت, وہ صدیق اکبر اور حبیب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی پریت اور پہلا پیار جو عالم ارواح سے شروع ہوا, یہاں سے نہیں شروع ہوا. کہتے ہیں معجزات از بحر قہر دشمنس اور بوئے جنسیت پائے دل بردنس. کہتے ہیں جو معجزے ہوتے ہیں نا یہ تو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی قوم نہ مانے تو پھر عذاب آ جائے. شق القمر کو دیکھ کے کلمہ ایک نے بھی نہیں پڑھا تھا, پتہ نہیں کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ نہیں. شق القمر کا معجزہ سب نے بتایا ہوگا. وہ جتنے آئے تھے نا چاند دو ٹکڑے کر دو, تو آپ نے کر دیا. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹا چاند دو ٹکڑے ہوا, آپ نے تو فرما دیا. لیکن ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا, کلمہ ایک نے بھی نہیں پڑھا, کیونکہ ایمان معجزوں سے نہیں ملتا, ایمان اندر کی صفائی سے ملتا, باطن کے روح کے تعلق سے ملتا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معجزہ دیکھا. رات کو عشاء کے بعد آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ عمر دے دے, مانگ کے لیا. ایک درویش تھے, ان نے کہا جی عمر میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا وہی جو مرید اور مراد میں ہوتا. فرمایا علی مرید ہے, عمر مراد ہے. علی مرید ہے, عمر مراد کون ہے؟ جسے مانگ کے لیا جائے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار نکالی جا رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس منصب و مرتبے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ کے علم میں ہے, اللہ کا علم وسیع. آقا کریم علیہ السلام نے ان ہستیوں کو جو شانیں, جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں, قرآن پاک نے اس کی تصدیق کی. سورہ فتح کا آخری رکوع حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا رکوع الف سے لے کر یہ تک ہر حرف اس رکوع میں ہے. پورا قرآن الف سے یہ ہے, لیکن یہ ایک رکوع لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق سے لے کر لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما تک. الف سے یہ سارے حروف اس میں ہیں, تمام حروف تہجی میں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں رب نے جو فرمایا لیغیظ بہم الکفار, فرمایا حبیب آپ بھی جو تیرے صحابہ کی شان سن کے چلے,
تو یہ قرآن میں تیرا رب خود کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، فرمایا اس سے جب ٹھنڈ پڑے گی تو مومن کے دل کو پڑے گی، اور جب جلن ہوگی تو کافر کے دل کو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اپنے اولاد کو سکھائے۔ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے بیٹے آئے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا ابا جان اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ فیصلہ کر لیجیے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ گروہ کو یاد ہو گیا، کافی ہوگی خوشبو۔ انہوں نے کہا ابا جان اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ اس کے بعد فرمایا عثمان ذو النورین۔ اور وہ بیٹے تھے، انہوں نے کہا ابا جان اس کے بعد آپ ہیں؟ پہلے کہہ لیں فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ فرمایا بیٹے میں تو حضور کا ایک عام امتی ہوں، مطلب کہ میں ہی ہوں اس کے بعد، لیکن اپنے منہ سے نہیں کہتی، اصول دے دیا۔ اور دوسرا قانون جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں طرف کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد جو علی کو، ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے، اس کی صلاح ہے اسے موقع پہ 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ آپ کا فیصلہ حیدری قانون ہے۔ جو علی کو، ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے، شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اسے موقع پہ 80 درونے مارو، کیونکہ یہ مفتری ہے، بہتان لگا رہا ہے، یہ علی پر بہتان باندھ رہا ہے، اس لیے اس کی فوری سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جو چیز علی المرتضیٰ نے نہیں کہی تو کیسے کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے تو پہلا دیا شان صدیق اکبر، اور اپنی اولاد کو، پوری ائمہ اہل بیت کے تمام جو شجرے ہیں اس کو دیکھیں تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ تک، جہاں ہمارا شجرہ طریقت جاتا ہے، حضرت بائی یزید بستامی سے اوپر امام جعفر الصادق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، فرمایا مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، میں 2 نسبتوں سے ان کا بیٹا ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا، امام جعفر الصادق کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ صدیق اکبر کے پوتے جو امام قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، فقہائے سبع مدینہ میں سے جو امام وقت ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور وہ امام قاسم بن محمد بن ابی بکر جو صدیق اکبر کے پوتے ہیں، وہ امام جعفر الصادق کے سگے نانا اور ان کے مرشد ہیں۔ جہاں یہ ہمارا نقشبندی شجرہ اوپر جا رہا، اور آپ کی نانی جان حضرت سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ صدیق اکبر کی سگی پوتی ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کا نانکا اور ننیال وہ تو صدیق کی ہے، تو کوئی کیسے ماں کا لال کاٹ سکتا ہے؟ ائمہ اہل بیت کا ننیال ہی صدیق کی ہے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بغیر سانس نہیں لیتے۔
کے ان کو کاٹنے کی کوشش کریں. اس لیے قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. والذین معہ، پیر سید قہر علی شاہ گولڈوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار کا مطلب ہے عمر فاروق رضی اللہ، رحماء بینہم کا مطلب ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ، تراہم رکعا سجدا کا مطلب ہے شیر خدا علی المرتضی. اور قرآن نے کہا لوگوں یہ نہ سمجھنا یہ آج کل آئے ہیں. قرآن کہہ رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ میرے محبوب کے صحابہ یہ نہ سمجھنا آج آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. فرمائے ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی بیان کر دی ہیں، انجیل میں بھی بیان کر دی. ان کا ذکر، ان کی علامات اور ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں. اور مجھے حیرت ہے کہ اہل کتاب نصارہ اور یہود ہو کے وہ تو ابو بکر و عمر کی عصمت کو مانے، اور آج یہاں امت میں کلمہ پڑھ کے کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عصمت و شان کا انکار کرے. وہ تو بیت المقدس کی چابیاں دینے کو بےتاب پھر رہے ہوں کہ اگر خلیفہ خود آ جائے اور ہمیں اپنی ایک جھلک دکھا جائے تو ہم اپنے ہاتھوں سے چابیاں پیش کریں. وہ کیا تھا، راز کیا تھا اس میں؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ وہی ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے کہ کوئی اور ہے. انہیں نشانیاں ساری پتہ تھیں، انہیں کہا آج پتہ لگ جائے گا، دیکھ لیں گے. وہ تیار اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے فصیلوں پہ اور راہ تک رہے تھے. اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک خادم اور ایک آپ، کوئی پروٹوکول نہیں، ایک سواری، ایک سواری باری باری، ایک بار آقا ایک بار غلام سوار ہو رہے. جب بالکل منزل قریب آ گئی تو خادم نے کہا حضور اب تو بالکل ہم سرحد پہ پہنچ گئے، آپ سوار ہو جائیں، میں لگام اور مہار پکڑتا ہوں. اب باری اس کی تھی سواری کرنے کی. آپ نے فرمایا اسلم، نام بھی اسلم تھا، فرمایا اسلم یہاں آج اگر میں نے تیری باری لے لی تو کل قیامت کو میرے رب نے پوچھ لیا تو میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اس لیے تیری مہربانی اپنی اپنی باری ٹھیک ہے، برابر رہے، انصاف عدل رہے، انصاف رہے. عمر کا مطلب یہ عدل و انصاف، عدل الہی قائم کر کے دکھایا. اب قدرت کا نظام بھی پیچھے کام کر رہا تھا اور وہ نشانیاں وہ لوگ پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے، انہیں پڑھ لی ہوئی تھی کہ جب بیت المقدس کا فاتح داخل ہوگا تو اس کا غلام سواری پہ ہوگا، اس نے لگا